السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسٹوڈنٹس، میں ہوں افتخار ہاشمی، آپ دیکھ رہے ہو میرے چینل مئی آن لائن اسٹوڈنٹس۔ میں نے کچھ تین آیات کا جو ہے وہ ایکسپلینیشن کرا دی تھی، آپ کو ترجمہ اور تشریح بھی کرا دی تھی، اور باقی اس سے پہلے بھی ویڈیو آ چکی ہیں اسلامیات کی۔ آج ہم احادیث جو ہے وہ اس کو سٹارٹ کر رہے ہیں، احادیث 1 تا 5۔ تو آج پہلی حدیث میں ابھی آپ کو اس کو ایکسپلین کرتا ہوں، اس کا تشریح بھی کرتے ہیں۔ تو سٹارٹ کرنے سے پہلے ریمائنڈ کرا دوں کہ اگر ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل سبسکرائب کر لیں۔ تمام جو سبجیکٹ ہیں کلاس 9 اور 10 کی نیو بکس، اس کا آپ کو سلوشن ملے گا۔ یہ پی ڈی ایف لنک بھی میں نے خود ہی اس کی یہ پی ڈی ایف فائل خود بنائی ہے، یہ بک تو آلریڈی پی ڈی ایف فارم میں نہیں ہے، تو آپ اس کو ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں، اور اس کا میں سلوشن بھی آپ کو دے دوں گا۔ پہلی حدیث ہے جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ صحیح بخاری کی یہ حدیث نمبر 5057 ہے۔ ترجمہ: تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کریم سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ قرآن پاک کی فضیلت کی اور قرآن پاک کی عظمت پہ یہ حدیث ہے۔ تشریح: اس حدیث میں قرآن مجید کے پڑھنے اور پڑھانے والے یعنی کہ معلم و متعلم کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ قرآن پاک کا پڑھنا اور پڑھانا کتنا بڑا کام ہے، اس کی اہمیت یہاں بیان کی گئی ہے۔ قرآن کریم اللہ جل شانہ کی آخری مقدس کتاب ہے، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، جو کہ انسانوں کے لیے تا قیامت ضابطہ حیات ہے۔ ضابطہ حیات کا مطلب جس کے اندر تمام آپ کی زندگی گزارنے کے تمام اصول آپ کو ملتے ہیں، اور آپ کو رہنمائی ملتی ہے کہ آپ نے اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے۔ آپ باپ ہیں تو آپ نے کیسے فرض، آپ کا کیا کیا فرائض ہیں، کیا کیا حقوق ہیں، بچوں کو آپ بچوں کے ساتھ آپ کا کیسا معاملہ ہونا چاہیے، آپ کی زندگی کی ہر معاملے میں آپ کی رہنمائی ملے گی۔ یہ وہ مبارک کتاب ہے جس کی حفاظت خود اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لی ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، میں نے خود قرآن کو اتارا ہے اور میں ہی اس کا حفاظت کرنے والا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس طرح تمام عالم میں اللہ تعالیٰ بزرگ و برتر ہے، اسی طرح تمام کلاموں کتابوں میں قرآن کریم اعلیٰ اور اتم ہے، یعنی کہ جتنی بھی کلام پاک آئی ہیں، اس سے پہلے بھی جتنی بھی کتابیں نازل ہوئی ہیں، سب سے اعلیٰ و ارفع قرآن پاک ہے۔ اس میں ہمارے نفع و نقصان اور فوز و فلاح کی سب باتیں لکھی گئی ہیں۔ فوز و فلاح کا مطلب ہے جو ہمارے لیے نفع نقصان کا، یہ فوز و فلاح یعنی کہ جو جس سے ہمیں فائدہ ہو سکتا ہے اور نقصان ہو سکتا ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کریم کی اخلاص کے ساتھ پڑھیں، جس کے ساتھ فہم و تدبر اور غور و فکر بھی ہو۔ فہم و تدبر کا مطلب اس پہ اوپر ہم اپنا معاملہ فہمی بھی کریں، یعنی کہ اس کے اوپر سوچ و فکر بھی کریں کہ قرآن میں ہمیں کیا کہا جا رہا ہے۔ صرف یہ نہیں کہ ہم صرف پڑھتے رہیں، اس کی تعلیمات کو بھی سمجھیں، دوسروں کو قرآن کریم کی تعلیم دیں اور اس کی دعوت کو لوگوں تک پہنچائیں۔ یعنی کہ صرف قرآن پڑھیں نہیں، آپ آگے پڑھائیں بھی صحیح۔ پڑھانے والا خیرکم من تعلم القرآن، تم میں سے بہترین وہ ہے جس نے خود قرآن سیکھا اور آگے سکھایا۔ یعنی کہ صرف یہ نہیں کہ آپ نے خود پڑھ لیا، آگے پڑھانا بہت بڑا عمل ہے۔ اس کی دعوت کو لوگوں تک پہنچائیں اور عمل کریں، اس کے مطابق عمل کرنے میں دونوں جہانوں کی کامیابی ہے۔ حدیث نمبر 2، افضل الذکر لا الہ الا اللہ و افضل الدعاء الحمدللہ۔ ترجمہ: سب سے بہتر ذکر لا الہ الا اللہ اور سب سے بہتر دعا الحمدللہ۔ یہ حدیث جو ہے یہ بورڈ کے پیپر میں بار بار پوچھی جاتی ہے۔ تشریح: اس حدیث میں ذکر و دعا کی اہمیت اور فضیلت بیان کی گئی ہے کہ ذکر اللہ اپنے وسیع معنی کے لحاظ سے نماز، تلاوت قرآن اور دعا و استغفار سب کو شامل ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر، اللہ تعالیٰ کا ذکر جو ہے، اس میں ہم نماز میں بھی اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں، تلاوت میں بھی اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں، دعا میں بھی اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں، اور دعا جو ہے وہ سب سے بڑی دعا استغفار ہے، یعنی کہ اللہ سے معافی مانگنا۔ لیکن مخصوص عرف و اصطلاح میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تقدیس، توحید و تمجید، اس کی عظمت و کبریائی اور اس کی صفات کمال کے بیان کرنے کو ذکر اللہ کہا جاتا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت و بڑائی بیان کرنا۔ دعا کسی کمتر کا اپنے برتر سے کچھ مانگنا اور مانگنے پر اظہار عاجزی کرنا دعا کہلاتا ہے، یعنی کہ اپنے سے جو بڑا ہو، جس سے ہم کچھ آپ مانگیں، وہ دعا ہے۔ تو ہم سب سے بڑی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو قادر مطلق مانتے ہوئے اس کی بارگاہ میں التجا کرنا اور درخواست پیش کرنا دعا حصول مقصد کا ایک وسیلہ ہے۔ یعنی بندہ جس طرح اپنی ضرورتوں اور حاجتوں کے لیے دوسری محنتیں اور کوششیں کرتا ہے، اسی کی ایک کوشش دعا بھی ہے۔ لا الہ الا اللہ کا کلمہ صرف اکیلے اللہ تعالیٰ کو معبود ماننے کی تلقین کرتا ہے،
یہ دیکھیں لا الہ الا اللہ، پہلے انکار ہے، نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، اس لیے اس کو کلمہ توحید اور کلمہ ایمان کہا جاتا ہے۔ تمام اذکار میں لا الہ الا اللہ کو افضل ذکر اس لیے کہا گیا ہے کہ یہ کلمات تمام صفات کمال کا جامع اور عظمت و کبریائی میں برتر ہے، باطن کی تطہیر اور قلب کو ہر طرف سے موڑ کر اللہ تعالیٰ سے وابستہ کرنے میں سب سے زیادہ مؤثر ہے۔ باطن کی تطہیر کا مطلب ہے جھوٹ کو ختم، جھوٹ جو گناہ ہے اس کو، باطن اندر کو کہتے ہیں نا، تو اندرونی جو ہے تو اندرونی صفائی، ٹھیک ہے، باطن کی تطہیر نیز اس کو دل کے یقین اور سچائی کے ساتھ اقرار و اعتراف کرنے کے باعث آدمی اسلام میں داخل ہو جاتا ہے اور جنت میں داخل ہونے کا حقدار بن جاتا ہے۔ الحمدللہ یہ بھی اگرچہ ذکر کا کلمہ ہے لیکن حقیقت میں یہ ایک دعا بھی ہے، کیونکہ الحمدللہ کی برکت اور تاثیر سے نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے، یعنی کہ الحمدللہ یہ ذکر بھی ہے اور دعا بھی ہے اور گناہ مٹ جاتے ہیں۔ چونکہ ذکر دعا اللہ تعالیٰ کے قرب و خصوصی کے حصول کا ذریعہ ہے، لہذا ہمیں چاہیے کہ اپنی روزمرہ کی زندگی میں ذکر و دعا کا عنصر غالب اور نمایاں کریں تاکہ اللہ تعالیٰ کا قرب خصوصی حاصل ہو، یعنی کہ ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر جو ہے وہ کثرت سے کریں تاکہ اللہ تعالیٰ کی ہمیں قربت حاصل ہو۔ جو حدیث نمبر 3 ہے، من احب للہ و ابغض للہ و اعطى للہ و منع للہ فقد استکمل الایمان، جس شخص نے کسی سے اللہ کے لیے محبت کی اور اللہ ہی کے لیے بغض رکھا اور اللہ ہی کے لیے دیا اور اللہ ہی کے لیے روکا، پس بے شک اس کا ایمان مکمل ہو گیا۔ حدیث میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہماری محبت بھی کسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے لیے ہونی چاہیے، ہماری کسی کے ساتھ نفرت بھی اللہ تعالیٰ کے لیے ہونی چاہیے، ہمیں کسی کو کچھ دیں وہ بھی اللہ کے لیے دیں، اور تب ہمارا جو ایمان ہے وہ مکمل ہوگا۔ اس حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بندہ مومن کے لیے ایسے 4 اصول بتائے ہیں جو تکمیل ایمان کا باعث ہیں۔ یہ حدیث تھی، میرے خیال میں نے لفظ اللہ تعالیٰ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے یہ حدیث ہے۔ محبت کرنا اور بغض رکھنا دونوں فطری عمل ہیں، لیکن دونوں کا تعلق دل سے ہوتا ہے۔ اس طرح لوگوں کو مالی فائدہ پہنچانا اور کچھ دینا یا محروم رکھنا اعضاء ظاہری کے ذریعے سے ہوتا ہے، جو کہ انسان کا ظاہر ہے۔ اس لیے حدیث مبارکہ میں یہ بتلایا گیا ہے کہ کامل مومن اس وقت بنتا ہے جب اس کے باطنی اعمال اور ظاہری اعمال خالص اللہ تعالیٰ ہی کی رضا کے لیے ہوں، یعنی کہ جو اوپر سے وہ کر رہا ہو اندر سے بھی وہی ہو، کوئی منافقت نہ ہو، ان میں ریا اور دکھاوے کی آمیزش شامل نہ ہو۔ ریا کہتے ہیں دکھاوا، دوسروں کو دکھانے کے لیے کرے، اور دل خود غرضی سے پاک ہو۔ پھر خاص طور پر محبت، عداوت اور انفاق فی سبیل اللہ میں اللہ تعالیٰ کی منشا اور رضا کا لحاظ ضرور رکھنا، یہی کامل ایمان ہے۔ نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ حدیث کی تشریح بھی کروں گا اور اس کی ایکسرسائز بھی سوالو کرواؤں گا، تو اگلی ویڈیو میں جو ہوگی اس میں یہ اس کی ایکسرسائزوں کا بھی میں ایکسرسائز پوری سولوشن کرواؤں گا۔ اس وقت تک اجازت دیجیے، دیکھتے رہیے گا، لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔